اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی۔ ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے۔ ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے۔ کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی عادت نہ، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں۔ لوگوں کی توجہ، اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے، کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے۔ کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے۔ اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ او بھائی آج رواج ہو گیا ہے، رواج، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ او خدا کے بندو یاد رکھو، نسبت ہے بڑی چیز، جانے تو دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا، خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا۔ اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں۔ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی، وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی
وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت ہے بڑی چیز، اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں، اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی، ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے، مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا ایک تو ہوتا اور تیسری تنہائی ہوتی تھی، وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے۔ حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا تو؟ ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے، خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لے اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کرے۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، تو آنکھیں نہیں کھول رہے تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گی؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر
सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती। आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। या मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल है। इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ, तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल। अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? लोग आंख ही नहीं खोलते, बस दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है अभी तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहां खालिस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि अभी भी इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। ये नहीं फरमाया कि अभी भी यहां खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत। ये नहीं फरमाया कि अभी भी यहां रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता। यहां तिलावत होती है तो फरमाया अभी तू है, इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाके मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा। अंदर जाके जहां गुनाह किया है वहां जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी वारस वाले बने, लवारस ना बने। लवारस जैसी जिंदगी ना गुजारे, जहां मर्जी चले गए, जहां मर्जी छुट्टियां खा रहे, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं। ये कोई कैफियत नहीं है, कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हज़रत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है? उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है जरा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई? हजरत अबू उबादा बिन जर्राह। सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल। इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रख। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल भजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते अब मुश्किल बन गई। इश्क त्याग दो एक बराबर ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह थे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा।
فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دھار میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے جی اچھے تعلقات ہیں۔ کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے اب سے۔ میں نے کہا بالکل، قصائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا، چارہ بھی کھلایا، غسل بھی کرایا، پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی، یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے، دیتا ہے کبھی کبھی پیسے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں، فلاں آیا، لیکن وہ والا پیار جو قصائی بکرے سے کرتا ہے، کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا، اور اپنے وقت پہ آ کے وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا، امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا قصائی سے اور قصائی کا بکرے سے ہوتا ہے۔ وہ چارہ ڈالتا ہے، موٹا کر کے ذبح کرتا ہے، پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی۔ او بھائی یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے، لوہے کی ڈھال۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے، وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتا جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی، صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ، کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا۔
اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو موج لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے، لندن میں ہونا چاہیے، بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا، یورپ کا، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. بس کرو یار، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا، تجھے مل کے کیا کرنا ہے؟ میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، وہ مزاج ہی نہیں ہمارا، وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. وہ دی لڑائی ہو رہی تھی، بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر، پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے، کافر کو لاؤ گے. اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا، پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے، میں روشن خیال نہیں، میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں، بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جی انسانی حقوق کی بات کرو، جی ایسے ہو گیا، جی ویسے ہو گیا. لے گئے بندہ چھڑا کے. یہاں روز خون کی ندیاں بہتی ہیں. اقوام متحدہ جس سے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مظالم بند کراؤ، اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہے. اقوام متحدہ نے رپورٹ دے دی، پہ مر نہیں گئے سارے اسلامی حکمران؟ شرم اور حیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے؟ تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہے، ان کا کچھ کرو. چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب کے عیسائیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو، ان کی مدد کرو. بول پڑا پوپ عیسائیوں کا کہ مسلمانوں کہاں ہو، کدھر ہو تم، ان کی مدد کرو، نکلو، ظلم ہو رہا ہے. پوری دنیا چیخی. آپ کے ملک میں آ کے امریکہ ڈرون حملے کر جائے تو آپ کی وزارت داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، وہ حملہ کر گیا. اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کی حکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو، جنہیں ہوش تک نہیں اس بات کی. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات سے؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑے وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے.
آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے۔ میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں؟ حضور کو تو سارا پتہ ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا؟ مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی۔ جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئیں۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے۔ میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاؤ گے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ او بوے یار دے مریے، فامے ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو۔ بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میں کے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا، اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ، میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اے اللہ، میرا ایمان اتنا مشکوک، کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے۔
اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا۔ ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے۔ حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے؟ بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند